وتعلم أبجديات لغتنا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا حبيبي أحسنت. So what we're watching now is the teacher talking about the Quran to the boy in front of his family and setting him up for life. This all part of the ritual of growing up as a young man in this part of the world. اللهم آمين. من يتذكر ألعابنا الشعبية؟ لقد استهوت هذه الألعاب في قطر قلوب الأطفال في الماضي، ومن بين هذه الألعاب لعبة تعتمد على الجاذبية بشكل أساسي. فلنرى. There you can see the external shot of Tumama Stadium, which looks like it's designed on the Khafir. قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے. فیفا کی ہسٹری میں جتنے بھی ورلڈ کپس ہوئے ہیں ان سب کا خرچہ ایک طرف رکھا جائے تو پھر بھی وہ قطر ورلڈ کپ کا دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکتے. FIFA World Cup is Qatar. ناظرین 2010 میں ورلڈ کپ اپنے نام کرنے کے بعد قطر نے دن رات ایک کر کے نہ صرف 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز بنوائے بلکہ ایک پوری پلانڈ سٹی بھی بنا ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ فٹ بال فینس کو اسٹیڈیم تک پہنچانے کے لیے دوحہ میٹرو کے نام سے ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم، اکوموڈیشن کے لیے لگژری اپارٹمنٹس، ولاز، کروز شپ ہوٹلز اور فین ولیجز بھی بنائی گئی ہیں. چائنا کے کیپٹل بیجنگ سے بھی چھوٹا اور ٹرکی کے استنبول سے دگنا قطر مڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو صرف 11,571 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی سائز دیکھ کر اس کی پاور کو جج نہ کیا جائے. قطر چھوٹا تو بے شک ہے لیکن یہ عرب کنٹریز میں سب سے امیر اور GDP پر کیپیٹا کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اگر آپ انڈیا میں رہ کر ماہانہ 1,12,000 روپے کما رہے ہیں تو یہ انکم قطر میں ان سٹیزنز کی ہے جو وہاں سب سے غریب تصور کیے جاتے ہیں. جی ہاں، قطر شاید دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پاورٹی ریٹ لٹرلی 0% ہے. یہاں کا ہر ایک سٹیزن ایوریج $1,28,000 سالانہ کماتا ہے، جبکہ امریکہ جو کہ سپر پاور ہے وہاں ہر سٹیزن سال کے $60,000 جبکہ UK میں سالانہ انکم $44,000 ہے. قطر میں غریبی کا کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ یہاں سے بلیک گولڈ یعنی آئل کا نکلنا اور یہاں کی بہت کم پاپولیشن ہے. عرب کنٹریز اپنے شاندار، عالی شان اور لگژری میگا پروجیکٹس کے لیے ویسے ہی پوری دنیا میں فیمس ہیں. پھر چاہے سعودی لائن سٹی کا پروجیکٹ ہو، کویت کی سی سٹی یا پھر دبئی میں موجود پام آئیلینڈز یا دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہی کیوں نہ ہو. ان تمام پروجیکٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ دنیا کو حیران کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ٹورسٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ویسٹرن کنٹریز کو حیران کرنے کے لیے. قطر بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو باقی تمام عرب کنٹریز پر بھی حاوی ہو سکتا ہے. دی گارڈین کی نیوز رپورٹ کے مطابق قطر 2022 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے ہر ہفتے $500 ملین بہا رہا ہے اور وہ بھی پچھلے 10 سالوں سے. یعنی قطر ابھی تک $230 بلین کا خرچہ کر چکا ہے.
انڈین روپیز میں یہ رقم 19,000 ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ 50,000 ارب روپیوں سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اگر آج دنیا کا امیر ترین شخص ایلون مسک ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سارے شیئرز بیچ بھی دے پھر بھی وہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر نے 8 ورلڈ کلاس سولر پاورڈ اسٹیڈیمز بنائے ہیں۔ ان اسٹیڈیمز کی لوکیشن خاص طور پہ ایسی رکھی گئی ہیں کہ یہ قطر کے کیپٹل دوحہ سے صرف 55 کلومیٹر ریڈیس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں کی کڑکتی گرمی سے بچنے کے لیے تمام اسٹیڈیمز کو ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئیے ان 8 اسٹیڈیمز اور ان کے الٹرا لگژری فیچرز پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ نمبر 8 البیت اسٹیڈیم۔ دوحہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر الخور سٹی میں بنائے گئے اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم کو ایک لیبنیز کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا ہے جس میں 63,000 فینز ایک وقت میں بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اعلیٰ ترین خیمے کے ڈیزائن کا آئیڈیا قطر میں موجود خانہ بدوشوں کے خیموں سے لیا گیا ہے۔ اس کی دیواریں بھی اسپیشل ووون ٹینٹ فیبرک سے بنائی گئی ہیں جو اس کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے ایک جائنٹ ٹینٹ کا لک دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹیڈیم کی اتنی بڑی چھت ایک بٹن کی مدد سے بند بھی ہو سکتی ہے۔ البیت اسٹیڈیم کے اندر ایک شاپنگ سینٹر اور 5 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہے جس کے کمروں سے فٹ بال فیلڈ کا شاندار نظارہ انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسٹیڈیم سے بھی بڑھ کر کچھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل 8 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمبر 7 الجنوب اسٹیڈیم۔ برٹش عراقی آرکیٹیکٹ زہا حدید کا ڈیزائن کیا گیا الجنوب اسٹیڈیم دنیا کے خوبصورت ترین اسٹرکچرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ زہا حدید لنڈن اولمپک سینٹر اور بیجنگ ڈیکسنگ ایئرپورٹ کی ڈیزائننگ کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ اس اسٹیڈیم کو ایک سیلنگ بوٹ کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ اندر بیٹھے 40,000 شائقین کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ کسی بہت بڑی شپ کے اندر بیٹھے ہیں۔ چھوٹی سی پیاری سی ننھی سی آئی کوئی پری، بھولی سی نیاری سی اچھی سی آئی کوئی پری، پالنے میں ایسے ہی جھولتی رہے، خوشیوں کی بہاروں میں جھومتی رہے، گاتے مسکراتے سنگیت کی طرح۔ دوحہ سے صرف 22 کلومیٹر دور الوکرا سٹی میں بنایا گیا الجنوب اسٹیڈیم اپنی طرز کا سب سے لگژری اسٹیڈیم ہے۔ اس کی کھلنے والی چھت اور اس کا کمپلیکس کولنگ سسٹم اس کو ہر طرح سے کمفرٹیبل بنائے رکھتا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں فٹ بال فیلڈ کے علاوہ سوئمنگ پولز، اسپا، شاپنگ سینٹرز اور ویڈنگ ہالز بھی موجود ہیں۔ الجنوب اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمبر 6 احمد بن علی اسٹیڈیم۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا تیسرا اسٹیڈیم بھی دوحہ سے صرف 15 کلومیٹر دور الریان سٹی میں موجود ہے۔ اس کا ناقابل یقین ڈیزائن آرکیٹیکچر فرم پیٹرن ڈیزائنز نے بنایا ہے۔ اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی چاروں آؤٹر والز پر بہت بڑی میڈیا LCD لگی ہے جس میں نیوز، کمرشلز اور اسکور اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم میں ٹوٹل 45,000 فینز فیفا ورلڈ کپ کے 7 میچز انجوائے کر سکیں گے۔ نمبر 5 الثمامہ اسٹیڈیم۔ 40,000 فینز کے لیے الثمامہ اسٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بنایا گیا ہے۔ یہ قطر اور ترکی کی کنسٹرکشن فرمز کا جوائنٹ وینچر تھا جس کو ایک اسلامک کیپ کے ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ تقیہ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ ٹوپی صرف قطر ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کا ٹریڈیشن ہے۔ اسٹیڈیم کو 50,000 اسکوائر میٹر کے ایک پبلک پارک کے بیچ میں بنایا گیا ہے جہاں کی اسپیشل گھاس سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کی گئی تھی۔ نمبر 4 ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم۔ دوحہ سے صرف 7 کلومیٹر دور یہ اسٹیڈیم ایجوکیشن سٹی میں بنایا گیا ہے۔ کیونکہ اس کا ڈیزائن ایک ڈائمنڈ کے پیٹرن جیسا ہے اسی وجہ سے اس کو ڈائمنڈ ان دی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پیٹرن ڈیزائنز اور بیورو ہیپولڈ فرمز نے مل کر بنایا ہے جو دنیا کی ٹاپ آرکیٹیکچر فرمز میں شمار ہوتی ہیں۔ اس اسٹیڈیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا کلر بھی چینج کرتا ہے۔
जो रेगिस्तान में वाकई किसी हीरे से कम नहीं लगता। इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की 8 गेम्स खेली जाएंगी। नंबर 3, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। कतर के स्पोर्ट्स कल्चर की धड़कन रखने वाला ये है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। कतर के फॉर्मर अमीर खलीफा बिन हमाद अल थानी के नाम पे बनाया गया ये स्टेडियम कतर का नेशनल स्टेडियम भी कहलाता है। ये पहली बार 1976 में बनाया गया था, लेकिन अब इसको फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए $40 करोड़ खर्च करके रीफर्बिश किया गया है। 45,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ साथ इसमें शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। ये एशियन गेम्स, AFC एशियन कप और अरेबियन गल्फ कप को भी होस्ट कर चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 8 मैचेस खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। नंबर 2, लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम। गल्फ में फीफा के लिए बनाया गया ये सबसे बड़ा और सबसे पुरकशिश स्टेडियम माना जाता है। लुसैल स्टेडियम को 100% सोलर पावर से ठंडा किया जाता है, जिसकी छत शाम के वक्त खुल भी सकती है। जिस कंपनी ने इसको डिजाइन किया है वो ब्रिटेन की टॉप आर्किटेक्चर फर्म है। फॉस्टर एंड पार्टनर्स ने लुसैल स्टेडियम के अलावा मोर लंदन, ट्रफेलगर स्क्वायर, मिलेनियम ब्रिज और लंदन सिटी हॉल जैसे स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन करके अपने फन से दुनिया को हैरान किया है। लुसैल स्टेडियम को कतर के ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्ट बाउल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है, जिसमें 80,000 लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है। चमकता धमकता गोल्डन शेड ना सिर्फ दिन के वक्त बल्कि रात में भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच समेत टोटल 10 मैच इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। लुसैल स्टेडियम कतर के ग्रेटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें पूरी लुसैल फ्यूचरिस्टिक सिटी भी शामिल है। और अब नंबर 1, स्टेडियम 974 दुनिया का सबसे अनोखा और दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम है। कतर पोर्ट के करीब बना ये स्टेडियम कतर की वर्ल्ड वाइड ट्रेड को नजर में रखते हुए बनाया गया है। इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ और नहीं बल्कि शिपिंग कंटेनर्स हैं। जी हाँ, टोटल 974 कंटेनर्स की मदद से इस स्टेडियम की वॉल्स बनाई गई हैं। इसका नाम 974 इस वजह से नहीं रखा गया कि इसमें 974 कंटेनर्स इस्तेमाल हुए हैं, बल्कि 974 कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी है। इसमें मौजूद कंटेनर्स के मुख्तलिफ कलर्स अपना अलग अलग मकसद बयान करते हैं। जैसा कि ब्लू कलर के कंटेनर्स में फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, येलो कलर बाथरूम्स के लिए और ब्लैक कंटेनर्स प्रेयर्स के लिए रखे गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ग्रीन कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के 7 मैचेस खेले जाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद ये पूरा स्टेडियम डिसमेंटल कर दिया जाएगा।